عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پانی پیالے نوش فرمان لگے. حضرت عمر بن اختر نے کہا یا رسول اللہ ٹھہریے. انہوں نے فرمایا کی گل ہے؟ عمر بن اختر کیا یا رسول اللہ پیالہ مینوں دیو. انہوں نے بچوں کخ کڑیا ہے جنہیں کخ نہیں ہوتا پانی چو این کٹ کے باہر رکھیا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی اللہم جمل ہو یا اللہ انہوں سونا بنا دے. صحابہ کہنے نا آپ کی عمر 72 کے 75 سال ہوئی, آپ کے رخسار آپ کے دند اور آپ کے بال اس طرح سن جنہیں 16 سال دے جوان دے ہوندے اور جڑا حضور دے پانی پین تے نوش کرن تے ایک کخ بار کٹے اس کو اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا دین تے جڑا حضور دے دین دے پرچم نو اینج لے کے کھڑا ہوئے ہر میدان وچ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ہوے بھی ویل چیئر تے اور ہوے بھی ویل چیئر تے اور ہوے بھی ویل چیئر تے اور پھر سارا عالم کفر کہہ رہے ہوئے کہ اسلام امن سے پہلا ہے اور اسلام امن سے پہلا ہے, اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا. تو ایک ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بابا آ گیا ہے, سارے سر جھکا کر نیچے بیٹھے ہوں کہ اسلام امن سے پہلا ہے. بابا جی کہے اسلام امن سے ضرور پھیلا ہے, اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے, اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو, اسلام اس وقت تلوار کا حکم دیتا ہے جب بلال کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا اور ہر کوئی آگے کہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. تو بابا جی آ کر بتائیں قوم کو کہ اوے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد والے دن اپنے دائیں ہاتھ میں تلوار بلند کی اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. بڑے سارے صحابہ آئے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلوار نہیں دی. حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے, کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے. اور سنو دنیا کی طاقتیں رکھنے والوں, اس کو کہتے ہیں طاقت. میرے آقا نے فرمایا نہ کسی بچے پر چلے, نہ کسی عورت پر چلے, نہ کسی مظلوم پر چلے. جو ایٹم بم سے 10 لاکھ مسلمان اور بچے مار دے وہ ہمیں انسانیت کا سبق سکھائیں گے. ان کو پتا ہوگا انسانیت کیا ہے اور جن کا مذہب آج کل انسانیت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, قرآن تو پہلے کیا گیا ہے اور انسان تو ہے ہی میرا خسارے میں, میرا خسارے میں. کہتے کہ ہمارا مذہب انسانیت ہے. میں نے کہا نہیں, ہمارا مذہب وہ ہے جو ہمارے آقا و مولا ہمیں دے کر گئے ہیں. کائنات کی کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جس میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت نہ فرمائی ہو. سنیں, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا کر دی. حضرت ابو دجانہ نے جب وہ تلوار لی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑے پہلوانوں کی طرح سے بازو کھول کر چلنے لگے پہلی صف کے اندر ایسے ایسے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو دجانہ کو ایسے اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا تلوار اٹھا کر تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیں غور سے. میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن اس کے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. اللہ کو یہ اکڑ والی چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. پھر حضرت ابو دجانہ نے شعر پڑھے انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق للنخیلی اللہ اقوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. فرمایا آج میں نے کھجوروں کے جھنڈ میں اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے, آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا, آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اور مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. یقین جانے میں روح تک خوش ہو گیا جب ان پیر صاحب کے بیٹے نے یہاں کھڑے ہو کے لبیک کا نعرہ کہا نا. میں دل میں کہہ رہا تھا بابا جی تہاڈی محنت رائے کہاں نہیں گئی.
وہ اقبال نے کہا تھا نا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، اب کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ۔ لیکن اقبال یہ دیکھ بابا جی تربیت کیسی بچوں کی کر کے گئے ہیں کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ یہ تو بتا تیری خاک میں ہے اگر شرر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اقبال نے اس بات کا ترجمہ کیا ہے کہ حضرت مولا کائنات کوفے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے اور خشک ٹکڑے پانی کے ساتھ ایسے ڈبو ڈبو کے کھا رہے، ایک شخص اندر آیا مسجد میں آ کے حضرت مولا کائنات کو کہنے لگا، وہ نہیں جانتا تھا کہ کون ہے، کہنے لگا میں نے علی سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب آپ نے ٹکڑے نوش فرمائے کھائے اور اس کے بعد پانی پیا اور دعا مانگی ختم کی، فرمایا ہاں بات کرو کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میں نے علی سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ہی علی کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں نے اس علی سے ملنا ہے جس نے کھپے ہاتھے خیبر چکیا، اس علی نہ ملنا ہے ٹکڑے کھانا والا علی نہیں نا۔ کہ آپ نے فرمایا چلیا وہ ساڑی روحانی طاقت ہے، یہ ساڑی جسمانی طاقت ہے، قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اور مسلمان بھی یہ تھا سانو دستے جناب ایک سانو ہجڑے پڑ پہ گئے، انہاں نو مسلمان دا مطلب ہی نہیں پتا۔ اقبال مجھے پڑھ لینا اسی تا مسلمان کہنے نا، اقبال کہندا قطرہ آب وضوء کمبر، سنو ذرا غور نہ، قطرہ آب وضوء کمبر برترہا خون کیسر۔ اقبال کہندا حضرت مولا کائنات دے غلام کمبر دا جڑا وضو دا جناب قطرہ نہ ایک او کیسر و کسرا دے خون نالوں زیادہ افضل ہے۔ قطرہ آب وضوء کمبر برترہا سے خون کیسر۔ اقبال کہندا اور ٹرمپ تے بائیڈن دے خون نالوں زیادہ قیمتی ہے۔ ہاں اے گلے اے قوم نو جناب پیچھے لایا ہویا کہ جناب ہم علی کے ماننے والے ہیں، اور میں کہتے ہیں پتہ ہے کہ جناب مولا کائنات ہے کون؟ خالی علی علی کرے بھنگ پی کے علی علی کرنا علی نہیں ہے، گل بڑی کھلی گئی ہے۔ تانوں کی پتہ ہوئے مولا کائنات کون ہے؟ حضرت مولا کائنات کو جدو جناب مرحبا آیا نا خیبر دے وچ کہ انہیں کیا میں اللذی مرحبا، انہیں کیا میں مرحبا، میں جناب عرب والے جان دیں میں 1000 دے مقابلے لڑنا ہونا تے میرا نام مرحبے۔ تے مولا کائنات نے کوئی نہیں کیا، اسی بڑے سدھے سادے مسلمان ہوندے ہاں، اسی جناب بڑے اسلام امن دا درد دا۔ فرمایا جدو مرحب بدماش پال کے نکلیا تے مولا کائنات حضور نے دستار بنی تے مولا کائنات ذوالفقار ہاتھ وچ لے کے جدو باہر آئے تے فرمایا اللذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا کہ تینوں مرحب کہنے نا تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا جھاڑیاں دا شہر۔